السلام علیکم. آج ہم دوبارہ کراچی سیکریٹری ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پروگرام لے کے حاضر ہیں جس میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب اور میڈم کوثر پروین صاحبہ, اور آپ کے لیے اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں سماجی مسائل کے حوالے سے, ذہنی مسائل کے حوالے سے, نفسیاتی مسائل کے حوالے سے, جادو ہونے کے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مسائل ہیں اور یا منشیات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بالکل اس پر کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہیں, میڈم اویلیبل ہے. تو اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ پہلے میڈم ایک مرض کے حوالے سے کوئی ہمیں آگاہی دیتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو ایک آرٹیکل پڑھتی ہیں جس میں نام چینج کر دیے گئے. تو وہ کہانی کی صورت ہے. جی میڈم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہے مذہب کے خلاف خیالات آتے ہیں. شہباز اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہیں اور دھوتے ہی رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہاتھوں میں جراثیم لگے ہوئے ہیں اور یہ جراثیم میرے جسم تک پہنچ جائیں گے. منہ دھونے سے پہلے بھی ہاتھوں کو صابن سے رگڑ رگڑ کر دھوئیں گے. یہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے بیماریاں یا جراثیم لگ جائیں گے. یہ بات شہباز کے بھائی نے بتائی جو ان کے ساتھ ہسپتال آئے تھے. ان کی گفتگو سننے کے بعد ہم نے شہباز سے ان کی کیفیت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے جراثیم لگنے سے کان یا سی بی ہو جائے گا یا پھر ایڈز کی بیماری ہو جائے گی. اس لیے میں لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. اس کے علاوہ کہیں سوئی یا پن پڑی نظر آ جائے تو لگتا ہے میرے جسم کے اندر چلی جائے گی. اس کے بعد میرے دل یا دوسرے اعضاء کو متاثر کر دے گی. اگر انڈیا سے لوگ آئیں اور وہاں کے تحفہ میرے لیے لا کر دیں تو میں استعمال نہیں کرتا کہ وہاں ایڈز کا مرض زیادہ ہے. اگر میں نے وہاں کی چیزیں کھائیں یا استعمال کی تو یہ مرض مجھے ہو جائے گا. مجھے کہیں جانے میں بھی پریشانی ہے. اپنی ملازمت پر بھی نہیں جا رہا کیونکہ دوسرے لوگوں کا باتھ روم استعمال کرنے سے ڈر لگتا ہے. ناپاک ہو جانے کا خیال آتا ہے. ان کے بھائی نے بتایا یہ بار بار وضو کرتے ہیں. لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا ہے. گم سم رہنے لگے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے سارے دوست خود غرض ہیں, ان سے ملنا بیکار ہے. اگر کوئی ان کو غور سے دیکھے تو لگتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا یا مار دے گا. ہم نے سوال کیا یہ کیفیت کب سے ہے. بھائی نے بتایا یہی کوئی 5 یا 6 سال ہوئے ہوں گے. ابھی ان کی عمر 27 سال ہے. جب یہ 21 سال کے تھے تو اداس رہنے لگے, رونا آنے لگا, مرنے کی باتیں کرنے لگے. شہباز سے سوال کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا میرا مرنے کو دل چاہتا ہے. میرا تو دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں مگر خودکشی حرام ہے اس وجہ سے نہیں کرتا. شہباز سے بھی گفتگو ہوتی رہی اور ان کے بھائی بھی ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہے. انہوں نے بتایا 6 سال سے ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے. ایک کام بار بار کرتے ہیں. نل کھلا ہے تو دیر تک کھلا رہے گا اور جب بند کریں گے تو بار بار چیک کریں گے کہ بند ہے. کہتے ہیں پانی کو دیکھ کر لگتا ہے تیل بہہ رہا ہے. اگر ان سے کوئی کچھ کہہ دے تو غصہ آ جاتا ہے. ویسے بھی کافی عرصے سے انہیں غصہ زیادہ آنے لگا ہے. مزاج خراب ہو گیا ہے. سگریٹ بھی بہت پیتے ہیں. بار بار باتیں دہراتے ہیں. شہباز نے بتایا مجھے گندے خیالات بھی آتے ہیں. جنسی حوالے سے بہت خیالات آتے ہیں. بعض اوقات تو کفر کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور عجیب خیالات دماغ میں آتے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے شراب پی لوں. گھر والوں سے اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر اداسی اور مایوسی بڑھتی ہے. دل چاہتا ہے مر جاؤں کیونکہ مذہب کے خلاف باتیں دماغ میں آتی ہیں تو شدید احساس گناہ
ہوتا ہے. اس وقت کوئی بات کرے تو الجھ پڑتا ہوں. گھر سے باہر نکلتا ہوں تو بھی مشکل ہوتی ہے. کوئی فقیر میرے قریب سے گزر جائے تو سوچتا ہوں کہ کوئی بیماری لگ جائے گی, اس لیے ان سے دور ہو کر چلتا ہوں. ایک مرتبہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے. انہوں نے بتایا کہ ملازمت پر نہیں جاتے, دن بھر سوتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. انہوں نے خود بتایا کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں اور کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے مار دے گا. میں اپنے کام پر بھی اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے. میں راستے میں کہیں انجیکشن کی سرنج پڑی دیکھ لوں تو راستہ بدل دیتا ہوں کہ مجھے ایڈز وغیرہ جیسی کوئی بڑی بیماری نہ ہو جائے. سگریٹ پیتا ہوں تو زمین سے رگڑ بھی دیتا ہوں. بار بار خیال آتا ہے سگریٹ جل رہا ہوگا اور اس سے آگ لگ جائے گی. شہباز 27 سال کا غیر شادی شدہ نوجوان ہے. اسے نفسیاتی مرض, خیالات کا تسلط اور تکرار عمل obsessive compulsive disorder تشخیص دیا گیا. اس مرض میں ایسے خیالات دماغ میں آتے ہیں جن کے سبب پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات تو ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کو مریض دوسروں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ احساس ندامت اور شرمندگی میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں. شہباز کو بھی اسی طرح کے خیالات آ رہے تھے. اس کے ساتھ اس کو گندگی جراثیم لگ جانے کا وہم بھی تھا. اس بیماری کے سبب اس نے ملازمت پر جانا چھوڑ دیا. اہل خانہ سے تعلقات خراب ہو گئے, لیکن جب علاج کروانا شروع کیا تو طبیعت میں بہتری آ گئی. یہ بیماری جو obsessive compulsive disorder کے بارے میں ہم نے تفصیل بتائی ہے, یہ کہنے کو تو نفسیاتی بیماری اس طرح کی ہے کہ خطرناک بیماری ہے. اس میں شادی شدہ لائف اتنی مشکل سے گزرتی ہے, عورتوں کی ہو یا مردوں کی, اور اکثر تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, کیونکہ اس قدر وہم کرنا اور اس قدر زندگی جو جس کے ساتھ بیماری ہو رہی وہ تو تکلیف میں ہوتے ہی ہے, لیکن دوسری فیملی اس سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوتی. اگر بیوی ہے تو جس کا شوہر اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو بیوی کتنی ڈسٹرب ہوگی, گھر کتنا ڈسٹرب ہوگا, بہن بھائی, ماں باپ, ملازمت نہیں کر سکتا, کام کچھ نہیں کر سکتا, صرف اس بیماری کی وجہ سے کہ اس کو ایک خیال بار بار تنگ کرتا ہے اور وہ اسی پریشانی میں نہ رات کی نیند آتی ہے نہ دن میں سکون ملتا ہے, اور زندگی بالکل بیکار ہو جاتی ہے. جو انسان نوکری نہیں کرے گا, کوئی کام نہیں کر پائے گا, گندگی کے وہم سے, خیالات کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا تو زندگی تو بالکل بیکار ہو گئی اس کی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو ہمارے پڑوس میں آدمی ہوتا تھا, وہ پروفیسر تھا. وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ تو یہ تو سنا ہی تھا کہ بہت غصے میں بہت مشہور تھے, کیونکہ وہ تو بچوں پہ بھی بہت شدید غصہ کرتے تھے اور قریب سے نہیں گزرنے دیتے تھے. جب وہ ہمارے پاس سے گزر رہے ہوتے تھے تو کپڑے اوپر, شلواریں اوپر اٹھا کے اور قریب سے گزرتے تھے تو ہم لوگ بچے بہت محلے کے مذاق کو اڑاتے تھے ان کا, اور پورے محلے میں رحمی مشہور تھے وہ. تو ان کی لائف جب ان کی بیوی ہماری امی کو باتیں بتایا کرتی تھی اپنے شوہر کا تو بہت روتی تھی وہ. ہم چھوٹے تھے, ہمیں کیا پتا, ہم تو مذاق ہی سمجھتے تھے جب چیزیں. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ کتنی خطرناک یہ بیماری ہے, اور ظاہر اس کے علاج بھی نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو, تو پریشان ہوتے ہیں. اب تو پھر بھی اتنا شعور اور اتنا لوگوں میں کافی حد تک آ گیا ہے کہ لوگ تنگ آ کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو 30-35 سال پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سائیکیٹرسٹ کا مسئلہ, وہ تو یہی کہتے ہیں بس بچپن سے وہمی تھا. اور اب بچے تھے اس کے, بچے بھی بہت انٹیلیجنٹ, خود بھی پروفیسر تھے, پڑھاتے تھے, اور بہت صورت ہے. اگر ان کے کپڑے جو تھے وہ پاس بیوی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کو دھلواتے رہتے تھے اور بار بار دھلتے تھے, اور اس جہاں کپڑے وہ سوکھنے کے لیے ڈالتے تھے وہاں بیٹھے رہتے تھے, بیوی کو بٹھائے رکھتے تھے کوئی قریب سے نہ گزر جائے. اب کتنی خطرناک صورت حال ہے جس کے لیے انسان کتنی تکلیف میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو گھر کے بچے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت پریشان, کیونکہ ماں یا باپ ان کو بار بار دھلائیں گے, ان کے کپڑے بدلیں گے,
سردیوں ہوں گرمیوں ہوں، اور جیسے کبھی بھی باہر چلے جائیں یا کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو بیچاروں کے اوپر مشکل آ جاتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ بیماری کی ایک شدت کا بھی دور آتا ہے. شروع میں تو آپ بہت کم قابل برداشت ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ قابل برداشت نہیں ہوتی، پھر تو پیشنٹ اور گھر والے بالکل علیحدگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی بھی لائف خراب ہونے لگتی ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال کوئی بھی ارد گرد انسان دیکھے تو مشورہ ضرور دے کہ تھوڑے سے وہم سے ہی چیزیں سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ شدت پہ آنے سے پہلے، گھر خراب ہونے سے پہلے اور پورے خاندان میں پریشانی کا باعث بنے بیماری، اس سے پہلے ہی علاج کر لینا چاہیے. پھر یہ کہ احساس گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو، خاص طور پہ کیونکہ خیالات ایسے آتے ہیں جو گناہ والے کام کے ہوتے ہیں اور اللہ رسول کے خلاف بھی خیالات آتے ہیں. تو میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ بیماری ہے، اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. بیماری میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیمار ہوتا ہے انسان تو مسلمان، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اس لیے یہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ آپ کے کم ہوں گے. اس میں تھراپی کی بہت زیادہ، کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور خیالات کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ کس طرح خیالات کو کنٹرول کریں، روکیں، ان کو بیماری سمجھیں اور اس پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش. جب سیویئر بیماری ہو جاتی ہے تو پیشنٹ بہت روتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، بہت کوشش کرتے ہیں روکنے کی اور پھر ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہم نہیں روک پاتے. تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کاؤنسلنگ اور جو اس کو مشق کروانی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح روکیں، وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے اس بیماری میں. بالکل صحیح ہے. اور یہ کہ جو عقل سے ماورا چیزیں ہوتی ہیں ان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا مطلب عمل نہیں کرنا چاہیے غلط قسم کے خیالات پہ، کیونکہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہے، اس میں اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے. جی بہت شکریہ میڈم اور افسان آپ کا بھی. برداشت بہت چھوٹی نظر آنے والی بیماری جو لگتا ہے کہ بہت صفائی کی ایک شہادت ہے، تو اتنی بری بات تو نہیں ہے یہ، مگر وہ کس طریقے سے انسان پہ اتنا گہرا اثر، اور آپ کے گھر والوں پہ اور آپ کے قریب کے لوگوں پر جتنا گہرا اثر اس کا ہوتا ہے، تو آپ کو بھی بتایا میڈم نے کہ یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات ہمارے واٹس ایپ پہ آنے لگے ہیں. اچھا، واٹس ایپ پہ سوال کرنے والوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ اپنا نام ضرور ساتھ بتایا کریں تاکہ آپ اپنے جواب کو دیکھ سکیں، اور جب آپ کو جواب دیا جائے تو آپ اس کو اپنے نام کے ساتھ لے سکیں. اچھا، اس پہ سوال یہ ہے کہ مجھے انزائٹی ہے، کوئی میڈیسن بتا دیں. انزائٹی جو ہوتی ہے، تھوڑی بہت انزائٹی تو سب کو ہوتی ہے، مگر اگر انزائٹی اتنی ہے کہ کام کاج میں ڈسٹرب کرتی ہے اور معمول کے کام خاتون ہے تو وہ نہیں کر سکتی، گھر کے کام نہیں کر سکتی، اور آدمی ہے تو باہر کے کام نہیں کر سکتا، اگر اتنی انزائٹی ہے تو اس کے لیے بھی علاج کروانا چاہیے. اور علاج میں دوائیوں کا بھی کردار ہے اور مشاورت کا بھی کردار ہے، دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، ایک اور سوال ہے احسان غالب صاحب کا. ڈاکٹر مبین صاحب کی فیس کتنی ہے؟ فیس کی فکر نہیں کریں آپ، کچھ تو میں ڈائریکٹلی دیکھتا ہوں اور کچھ میرے جو نائبین ہیں وہ دیکھ کے اور فیس کم لے لیتے ہیں، ہم صفر بھی کر دیتے ہیں مستحق افراد کے لیے. اس لیے آپ تشریف لائیں، جتنی آپ دے سکیں گے ہم فیس دے دیں گے. جی فیس کی بالکل فکر نہ کریں. ایک اور سوال ہے نور رحمان صاحب کا. ورٹیگو ٹینیٹس کا کوئی ٹریٹمنٹ بتائیے. ورٹیگو ٹینیٹس ٹینائٹس کانوں میں آوازیں آتی ہیں، لیکن ورٹیگو تو چکر آنے کو کہتے ہیں، اور ٹینائٹس ہوتا ہے کانوں میں آوازیں آنے. تو کچھ تو کانوں کی بیماری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے کان کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر اس میں خرابی ہے تاکہ اس کا علاج کر سکے.
اور پھر بھی اگر وہ کہے کہ کان ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اور صرف چکر ہی آتے ہیں، تو پھر سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آوازوں کا بھی ہے، ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ غیبی آوازیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ سامنے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے باتیں کر رہا ہے، ایک وہ آوازیں ہوتی ہیں، اور ایک کانوں میں آوازیں آنا ہوتا ہے کہ کوئی مشین چل رہی ہے، کوئی سیٹی بج رہی ہے، کوئی یہ تو سیٹی کی آوازیں ہوتی ہیں، سائنٹسٹ میں جو ہے نا صرف سیٹی کی آوازیں ہوتی ہیں، بولنے کی آوازیں نہیں ہوتی۔ جی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میں کافی کوشش کرتی ہوں، سوچ کو چینج کرتی ہوں لیکن نہیں ہوتا، میں نے فریزیم ٹیبلٹ کھائی ہے۔ ڈپریشن کی فریزیم تو سب سے بہترین ٹیبلٹ نہیں ہے، اور ڈپریشن اگر ہوتا ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر پاتی تو پھر آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پرابلمس کو بھی ڈسکس کر سکے اور صحیح دوائی آپ کو دے سکے۔ جی، احسان دانش صاحب کہتے ہیں کہ کوہاٹ میں یا پشاور میں کوئی اچھا سا ڈاکٹر بتائیں۔ ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں پشاور میں خاص طور پر، اور مجھے سب کوئی یاد نہیں ہے اس وقت کوئی۔ جی، احسان صاحب اگر آپ چاہیں، ویسے تو ڈاکٹر بالکل ابھی تو یاد نہیں آ رہا، تو آپ سب کو اگر کوئی بتائیں گے یا آپ کو ملے گا تو ڈیفینیٹلی بتا دیں گے آپ کو، مگر اگر آپ چاہیں تو ہمارا آن لائن ٹریٹمنٹ کا بھی ایک سلسلہ ہے، آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ آن لائن علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ بالکل۔ جی، آر ہاشم گمن صاحب کا ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت اچھے ہیں اور بہترین مشورے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت کاملہ اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور سوال واٹس ایپ پہ ہے، ڈرگ کا علاج ہوگا یہاں پر، ڈرگ کا کتنے منتھ کا علاج ہوگا اور منتھلی کیا فیس ہوگی؟ یہ علاج تو ڈرگس کا جو ہے تو کم از کم 3 مہینے داخل رہنا چاہیے، اور اس کی دوائیں بھی ہم آپ کو دیں گے اور اس پر مشاورت بھی کریں گے کہ کیوں ہم اس میں ڈرگ کے مسئلے میں پھنسے اور آئندہ کیسے بچنا چاہیے۔ تو 2-3 مہینے کا پروگرام ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع ہی نہ کریں ڈرگ، سب سے بہتر یہ ہے۔ کوشش کر کے دیکھیں پہلے کہ اگر آپ نے انوالو ہو گئے ہیں ڈرگ کرنے میں تو آپ خود سے چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کوشش ناکام ہو جائے تو پھر آپ کو داخل ہو کے علاج کروانا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کریں نشے کو، اور اس کے لیے اس طرح چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ نشے خود سے آدمی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کچھ مہینے داخل ہی رہ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو بہت سی ٹینشن اور پرابلم سے بچنے کے لیے بھی نشہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اور زیادہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر، ٹینشن اپنی جگہ اور بڑھ جاتی ہیں ٹینشنیں، اور نشے کی ایک اور مصیبت لگ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال لے لیتے ہیں، یہ بھی واٹس ایپ پہ سوال، میرے سر میں درد اور فضول سوچ میں مجھ کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے، میں سو نہیں پاتا۔ جی ہاں، بالکل، فضول سوچ تو مطلب یہ ایک آبسیشن، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے علامات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے۔ ایک اور سوال ہے، پینک اٹیک کا علاج کتنے من چلتا ہے؟ پینک اٹیک کا علاج تو پہلا تو فیز یہ ہے کہ پینک اٹیک بند ہو جائیں، اس طرح علاج کیا جائے دوائیوں سے اور مشاورت سے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کتنی دیر اس کی بعد ضرورت پڑتی ہے، کئی دفعہ تو مہینوں اور سالوں ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ تو مزید سوال ابھی آ رہے ہیں، تو اس دوران ہم ڈاکٹر صاحب
की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ समाजी मसाइल पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खुद एतमादी का इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब कहते हैं कि खुद एतमाद होना चाहिए इंसान को। जी हाँ, खुद एतमादी तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी मतलब मशहूर है कि वेल बिगन इज हाफ डन। यही खुद एतमादी का भी है कि अगर खुद एतमादी है तो एक छाबड़ी वाला भी कामयाब जिंदगी गुजार सकता है और बड़ा सेठ बन सकता है, और अगर खुद एतमादी नहीं है तो MSc और PhD करने वाला भी बेकार हो सकता है, कारआमद नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि खुद एतमादी नहीं है, और वो इसलिए कि हम लोग तरबियत बच्चों के लिए करते हैं, उसमें एतमाद उनका खत्म कर देते हैं, क्योंकि सासरा भी और वालिदैन भी उनकी डांट डपट करते रहते हैं, जो उनकी गलती होती है हर वक्त पॉइंट आउट करते रहते हैं, और सजाएं उसके अलावा हैं। तो बच्चा यही समझता है कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग जो है मुझे हर वक्त बुरा बुरा कहते हैं तो मैं बुरा ही हूँगा। तो इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप को बुरा ही समझते हैं, और जो लोग बुरा समझते हैं वो दूसरे को भी बुरा समझते हैं, और इसी वजह से हम मिलजुल के कोई काम नहीं कर सकते, टीम वर्क हम नहीं कर सकते, और टीम वर्क के बगैर कोई बड़े काम नहीं हो सकते। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा वालिदैन से भी और साथी से भी कि तरबियत हो या तालीम हो, उसमें सजा, डांट डपट और डराना और तनकीद करने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ इनामात के जरिए, हौसला अफजाई के जरिए से ये काम उनको करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जैसे बेरोजगारी या और इस तरह के मसाइल जो हैं ये खुद एतमादी में कमी लाते हैं? बल्कि उलट होना चाहिए। मेहर में जिनको एतमाद नहीं होता उनको मुलाजमत नहीं मिलती ज्यादातर। तो ये हो सकता है कि आदमी नाकाम हो, किस्मत ही उसकी खराब हो, नाकाम हो जाए। इंसान बार बार अगर नाकाम हो तो इंसान ये समझने लगे कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, और फिर आइंदा हिम्मत करने छोड़ दे। मगर ज्यादातर उलट ऐसा होता है, जो लोग ऐसे पूरा मार होते हैं उनको जल्दी काम भी मिल जाता है और उनको कामयाबी भी हो मिलती है। अच्छा, मुआशी तंगी के मसाइल के दौरान या और किसी मसले के दौरान क्या ऐसा तरीका है कि इंसान मुस्बत रह सके और मुस्बत सोच की तरफ जा सके? अमूमन देखा यह गया कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग जो है ना और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो किस तरह मुस्बत रहा जाए? मेरा ख्याल यही कि जो लोग में एतमाद पहले से कम होता है उनको अगर जरा भी परेशानी होती है तो वो ये समझते हैं कि मेरे ही नाकामी की वजह से या खराबी की वजह से ये हुआ है, और वो समझते हैं कि आइंदा भी इसी वजह से ये होगा, और अपने आप को कोसते रहते हैं अंदर से ही बाहर से भी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आदमी हर काम में पूरी जद्दोजहद करे, और अगर नाकामी कभी होती है तो नाकामी तो सबको हो जाती कभी न कभी। तो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ काम के अंदर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फर्ज करें मेरे घर में मुलाजिम है और मुझे बाथरूम साफ करना है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि नौकर है मैं क्यों करूँ। या हमारे अदारे में एक ऑफिसर जो है वो एक चपरासी का काम करते हुए शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो ये जो दर्जात हैं, जो ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो किसी काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक पास इंसान को अगर आप बोल दें कि आप ये यहाँ खड़े होकर ये काम कर लो, गार्ड का काम कर लो, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो ये और बाहर के मुल्कों में ये नहीं होता, वो बच्चों को ट्रेनिंग पहले दिन से ही सिखाना शुरू कर देते, काम की अहमियत, ट्रेनिंग। वहाँ का एक डायरेक्टर होगा, वो अपना काम खुद करेगा, अपने ऑफिस को खुद ठीक करेगा, अपनी चीजों को खुद करने की कोशिश करेगा। उनके अंदर ये चीजें नहीं है। क्योंकि जापान के बारे में मैंने सुना है कि जापान में मोहल्लों में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी गलियां खुद साफ करते हैं, झाड़ू खुद देते हैं वहाँ। और मैंने अमेरिका में देखा है कि बच्चों को बचपन से ही जब छुट्टियां होती हैं स्कूलों की उनकी, तो कोई ना कोई काम उनसे लगा, किसी न किसी काम पे लगा देते हैं।
اسی طرح کمیونسٹ ممالک میں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ چھٹیوں میں لازمی طور پر بچوں کو کسی فیکٹری میں یا کسی اور فارم کے اوپر تربیت کے لیے بھیج دیتے ہیں. اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ 25-30 سال تک صرف پڑھائی میں لگے رہتے ہیں اور کہ کوئی عملی طور پر کوئی کام کرنے کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ عادت ہوتی ہے, اور ایک دم پھر ہمیں سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے تو ڈیل کرنا بھی نہیں آتا کہ انسانوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اور کام کی عادت بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد ناکامی ہو جاتی ہے. بالکل, یہ بچوں کی تربیت میں ہمیں شروع سے یہ چیز رکھنی چاہیے. بالکل. ایک سوال اور لے لیتے ہیں جی ایم حیدر صاحب. ڈاکٹر صاحب, کلوزاپین کے سیور سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ اگر مریض 10 mg سے زیادہ کھا لے تو کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور اگر جسم پر سائڈ افیکٹ ظاہر ہو گئے ہو تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ لیکن کلوزاپین تو ایک ایسی دوائی لیکن اولنداپین ہو یا کوئی اور دوائی ہو, یہ مؤثر ادویات ہیں اور یہ تو صرف سائکیٹرسٹ کو ڈیل کرنا چاہیے, اور جس سے علاج کرا رہے ہو اسی سے پوچھنی چاہیے کہ ڈوز کتنی کھانی ہے, کب تک کھانی ہے, کب تک ضرورت ہے. اس طرح بغیر مریض کو دیکھے اور سنے اور جائزہ لیے ہوئے اس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی, ایک اور سوال ہے فضا بلوچ صاحبہ کا. میم, مجھے شائنس بہت ہوتی ہے اور فیئر ہوتا ہے جب میں نیو پیپل کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں, اور لوگوں کے ساتھ میں زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتا, جس کو میں اپنے زندگی میں قریب لانا چاہتا ہوں. تو پھر سر کیا سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا اور مائنڈ اور ناٹ؟ ایک تو یہ کہ اگر اردو کے الفابیٹ میں لکھیں تو زیادہ اچھا ہے, بہتر سمجھا جائے گا. مگر یہ کہ یہ بھی احساس کمتری کا سمٹم بتا رہی ہیں آپ, ہمیں پتہ نہیں کہ بتا رہی ہیں کہ بتا رہے ہیں میل ہے کہ فیمیل ہے. میل ہے. اچھا, فضا بلوچ. فضا تو میل فیمیل دونوں کو ہو سکتا ہے. اچھا, تو دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ بہت زیادہ ہے تو یقیناً سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ لینی چاہیے آپ کو, تاکہ ان مسئلے سے جان چھڑائیں. اچھا, ایک سوال اس کو لے رہے ہیں وائس نوٹ ہے. ہاں, السلام علیکم. کیسے تو خیر سے سر, میں سر میری بیٹی اس کی ایج جو تقریباً 17-18 سال ہے, اور ہم کام کرتے رہنے والے ہیں اور ہمیں اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن میری بیٹی کو بخار آیا تھا, تو بخار کی وجہ سے اس کا جو دماغ تھوڑا آؤٹ ہو گیا, تو اس کے بعد ذہن میں جو بھی باتیں آتی ہے تو وہ کرتی جاتی ہے. وہ شک کی باتیں کرنا کہ یہ جو اپنی بیٹی ہیں یہ میرے لیے برا بڑا سوچ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں. اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو بھلا لو, لیکن وہ بھلا نہیں پا رہی ہے. وہ اس کو ہم جب ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو اس کے بعد کا وہ ذہن سیٹ ہو جاتا ہے, نہیں تو پھر اس کا جب اثر ختم ہوتا ہے تو پھر وہی باتیں ذہن میں رہتی ہے. پھر تقریباً اس میں نیند بھی نہیں کی اور کھانا پینا نہیں کھایا ہے. تو جیسا کوئی دوا ایسی کوئی ہو تو ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم بہت ہی یعنی شہروں سے دور رہنے والے ہیں, دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ بھی ٹیلی فون سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تفصیل بتائیں تو انشاءاللہ ہم اس کی تشخیص کریں گے اور علاج کریں گے. 16-17 سال کی بیٹی جس کو بخار کے بعد یہ سمٹم شروع ہوئے ہیں.
بخار تو ہوتا ہی رہتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے. سر میرا نام مجیب الرحمان ہے اور میں ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے 8-10 سال سے کثرت سے ماسٹربیٹ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میری ہیلتھ بھی خراب ہے، ٹائمنگ ایشو، ہر چیز کا ایشو آ رہا ہے. اور میری ایج ہے 26 ایئرس اور میری ابھی شادی نہیں ہوئی. تو کائنڈلی اس بار مجھے گائڈ کیجیے گا، اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ ریکمینڈ کیجیے گا. تھینک یو. اس سلسلے میں ہم نے کتاب چھاپی ہے اردو میں بھی، اس کا ترجمہ انگلش میں بھی کیا ہے، نوجوانوں کے خصوصی مسائل، اور انگریزی میں ہے وہ سیکس ایجوکیشن فار مسلم، جس میں اپنے فزیکل اور سائکیٹرک، سائیکولوجیکل اور ریلیجیس ایسپیکٹس پہ ڈسکشن کی ہے. تو آپ ہمارے اسپتال سے وہ منگا سکتے ہیں اور اس کو پڑھ لیں، آپ کے مسائل زیادہ تر حل ہو جائیں گے. ویسے یہ ہے کہ مجتنی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو غلط خیال ہے کہ اس سے کوئی کمزوری ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے واٹس ایپ پر. ڈاکٹر صاحب مشورہ دیں، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسی ڈائگنوز بتائیں کہ ہمارے مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے بچے نہ ہونا تو میاں اور بیوی دونوں کے معائنہ ہونا چاہیے اور ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور پھر پتہ چلے گا کہ وجوہات کیا ہیں، اور جب وجہ پتہ چلے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اور بچے ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ اباؤٹ آئس کریم ایڈکشن ٹریٹمنٹ. آئس کریم ایڈکشن تو کچھ نہیں ہوتی ہے، اگر وزن آپ کا صحیح ہے تو آئس کریم کھا سکتے ہیں آپ. اچھا، تو اس کی کوئی ایڈکشن وغیرہ؟ کیونکہ اکثر میں نے بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو ڈیلی آئس کریم چاہیے ہوتی ہے اور مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں بھی سمجھا کہ کوئی ایڈکشن بچوں کو تو ڈیلی کھلونے بھی چاہیے ہوتے ہیں. مزیدار چیزیں نا وہ تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، مگر ویٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ ریسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو سمجھ کیا ہے؟ ایک فیس بک سے ایک سوال ہے حضرت آدمی بھی پاؤن رینڈا کے ہو رہا ہے، نیک والا رنگ تیز ہوتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے شاید نہیں لکھا ہے، مجھے 3 مجھے سال 3 ہو سال رہے ہو رہے ہیں ہیں انزائٹی میں، میرا ہارٹ کا پلپیٹیشن. ٹھیک نہیں ہو رہا. ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈرگ تیز چل رہی ہے ان کی دماغ کی، تو میرا خیال ہے شاید یہ وجہ. ہاں، یہ ہارٹ کا پلپیٹیشن جو ہے نا، یہ انگزائٹی ہوتی ہے، جس کو ہم پینک انگزائٹی کہتے ہیں، اگر تھوڑی وقت کے لیے ہو اور ہر وقت ہو تو اس کو جنرلائز انگزائٹی کہتے ہیں. اور اس کا علاج کرائیں تو تب ٹھیک ہوگا، یہ خود سے مشکل ہی ہوتا ہے ٹھیک کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے ان کو علاج کراتے ہیں. 3 سال اگر ہو گئے علاج کراتے ہوئے. علاج کا نہیں لکھا، مجھے 3 سال ہو رہے ہیں انزائٹی میں. اس بیماری میں 3 سال ہو گئے. علاج کرانا چاہیے اس کا. اگر 3 سال 3 ہو سال گئے تو بہت تکلیف برداشت کر لی آپ نے 3 سال سے، اب آپ کو میڈیسن کھا کے اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. بالکل. اچھا، ایک اور صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتنی کا ہومیوپیتھک علاج ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا؟ نہیں، مجتنی بیماری نہیں ہے تو اس کے علاج میں ہومیوپیتھی کی ضرورت ہے، نہ ماڈرن میڈیسن کی ضرورت ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل کے مطابق یہ گناہ بھی نہیں ہے. تو مزید سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. اف وی فیل لسن سم پرسن وائس somebody is with us, we can't see, only feel and touch. یہ واٹس ایپ پہ سوال. یہ ہیلوسینیشن ہو رہی ہیں ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہیوی آوازیں سنائی دیتی ہیں بغیر وجہ کے. یہ سائیکوسس کا سمٹم ہے اور یہ قابل علاج ہے. اس کا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں یا ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک. اچھا، ایک اور سوال واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے.
میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں کچھ باتیں سوچتی ہوں اور بار بار وہی دھیان میں آتی ہیں، لگتا ہے میں مرنے والی ہوں، یہ عجیب عجیب خیال آتے ہیں، کیا مجھے علاج کے لیے ہاسپٹل آنا پڑے گا؟ نہیں، ہاسپٹل آنا نہیں پڑے گا، مگر ہاسپٹل سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، اور کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں گے یا ہم سے کریں اور اس کا علاج کروائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک وائس میسج ہے واٹس ایپ پہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مطلب یہ کہ کچھ مسائل تو ہیں جیسے فوکس اور مطلب ایسے ذہنی طور پہ مطلب تھوڑا سا اس سمے رہنا اور چیزوں کو فیل کر دینا، مطلب اس طرح کے مطلب ایک لائف میں بے چینی سی ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا فوکس ہے کہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے اور انجوائے کرنا ہے لائف کو، تو ٹھیک ہے۔ فوکس نہیں کر پاتے چیزوں کو، فوکس نہیں کر پا رہے چیزوں میں اور بے چینی رہتی ہے طبیعت میں۔ ہاں، تو بے چینی انگزائٹی میں ہوتی ہے بے چینی، اس کا بھی مشورہ کریں کسی سائیکیٹرسٹ سے یا ہم سے کریں اور علاج کروائیں اس کا۔ اس میں جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے اور ہم سے رابطہ کر لیں، چاہے تو آن لائن علاج بھی کروا سکتے ہیں آپ۔ ڈپریشن میں ٹینشن اور پریشانی اور فوکس نہ کرنے والے سمٹم ہو جاتے ہیں۔ انگزائٹی میں بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے بھی جن میں پہلے بات کی تھی ابھی، اور وہ کہہ رہے 3 سال سے میں بیمار ہوں انزائٹی میں ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ کوئٹاپین 50 mg سیٹانیو 10 mg استعمال کر رہا ہوں 3 سال سے، یہ دوا لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ بدلنا چاہیے یا دوائیاں بدلنی چاہیے، اب ہم سے رابطہ کریں تفصیل سے بات ہو سکے تاکہ۔ وقت اللہ خان صاحب کہتے ہیں بیزون کو 15 mg آدھی کھانا کھاتا ہوں، رات کو روزویل 50 mg رات کو آدھی سوپ کھاتا ہوں، ترک کرنے سے ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، مفید طریقے بتانا۔ یہ کوئی دوا کھا رہے ہیں جو اردو میں نے لکھا ہے نیزرل، اور میرا خیال ہے وہ زولف تو ڈپریشن کی دوائی ہے۔ 50 mg ترک کرنے سے واپس جو ہے میرا خیال ہے ریئیکشن کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیماری کیا تھی آپ کو جس کے لیے شروع کیا گیا علاج، اور پھر زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوا کتنی دی جائے اور کون سی دی جائے۔ تو یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے آپ کو بہتری ہو رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے، دوائی بڑھانے کی ضرورت ہے یا بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ساری تفصیل چاہیے ہوتی ہے، اور اگر آپ ٹھیک رہتے ہیں اس گولیوں سے دوائی سے تو آپ نہ چھوڑیں اس کو۔ اچھا، ایک اور سوال واٹس ایپ پہ، ہاؤ مچ یو چارج فار کنسلٹیشن ڈپریشن انزائٹی ایکسیٹرا؟ میں آپ کو بتایا نا کہ جتنی آپ فیس دے سکتے ہیں آپ فیس دے دیں، ہم آپ کا علاج کر دیں گے۔ ہمارا ٹیم ورک ہوتا ہے، جو پیسے کم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے وہ دوسرے اسسٹ کرتے ہیں مجھے، اور مجھ سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ بالکل، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا کلیئر ایک ویو ہے اور اس بارے میں ہمیں ہدایات ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی زیادہ، اور بلکہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ علاج آپ کا ضروری ہے۔ آپ اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں فیس نہیں پے کر سکتا تو فری بھی ہو سکتا ہے علاج، ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ کہ آپ کا آنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ آئیے، یہ رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کو بات کر سکتے ہیں اس کو۔
अच्छा, ये एक सवाल है व्हाट्सएप पर, मंशियात का इलाज का खर्चा कितना होगा? ये तो डिपेंड करता है कि कब से नशा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, खुद से बंद कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये दाखिल होकर करना है तो उसके मुताबिक खर्चा आपको पता चलेगा, फिर रास्ता करें डायरेक्टली। अखराजात लिखकर भी आप बता सकते हैं, भेज सकते हैं उनको बिल्कुल मैसेज। मिल सकते हैं। अखराजात आपको इनबॉक्स कर देंगे आपके, तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल? अभी कोई नहीं। तो अगेन फिर हम कुछ समाजी मसाइल पे और कुछ ऐसे खास मसाइल पे जो बहुत जिस पे कम बात होती है और तमाम वालिदैन का मसला है। एक सवाल मैं ऐसे ही करना चाहूँगा आपसे कि जब कोई बच्चा बलूगत की उम्र के करीब पहुँचता है तो वो बड़ी एक एज ऐसी होती है कि जिस वक्त वालिदैन का रोल बहुत ही अहम होना चाहिए, मगर मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। और बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से कोई कि उसमें अब किस तरह रहना है, क्या कहना है, तो उस वक्त किन मसाइल का एक तो सामना करना पड़ता है उसे, और ऐसे में वालिदैन ये और असातिज़ा की क्या जिम्मेदारी है और क्या चीज़ें बतानी चाहिए उसको और किस तरह गाइडेंस देनी चाहिए, उसका तरीका ही बता देंगे किस तरह उसको बताया जाए बच्चे को, ताकि असल में तो और तो चीजें बता देते हैं वालिदैन और साथ, मगर सेक्स के बारे में नहीं बताते। उसके लिए कोई अच्छी हमारी लिखी हुई किताब जो है नौजवानों के खूबी मसाइल, वो खुद भी पढ़ें और नौजवानों को भी पढ़ने दें, ताकि उनको जो हकीकत है उनको सही तरह पता चल जाए। वरना तो वो दूसरे लोगों से मालूमात हासिल करते हैं जो कि खुद जिनको पता नहीं होता इसके बारे में, और कई तो हकीम और क्वाइक्स के पास चले जाते हैं जो उनको उनके साथ उनको लूटते हैं फिर। जी बिल्कुल। सवाल? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना ये टाइमिंग का बहुत मसला है। मैंने शादी के पहले मतलब गलतकारियाँ बहुत की है, अब उसको अनजाने में समझ लो जो भी समझ लो बुराइयाँ वगैरह, तो अभी मेरी टाइमिंग बहुत कम है और मेरा नफ्स भी बहुत छोटा हुआ पहले से, तो ये बड़ा मसला मेरे साथ चल रहा है। अगर इसका कोई हल है तो आप मुझे प्लीज बताएं। हाँ, ये उनसे को रब्ता करें हमसे तफसील से ताकि बात हो, तो फिर उसका हल बताएंगे। अच्छा, क्या ऑनलाइन इलाज इसका मुमकिन होगा? हाँ बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल व्हाट्सएप पे है। एक सवाल, 7 ईयर्स से डिफरेंट डॉक्टर से डिफरेंट मेडिसिन मिल रही हैं और खा भी रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती। सही है, फिर उनसे रब्ता करें, इसके जायजा लेंगे कि क्या उनको सही इलाज होना चाहिए उनको। वैसे नींद न आने की क्या वजूहत हो सकती है आप बताएं? नींद आने की कई बीमारी है जिनमें नींद नहीं आती है, तो इसके लिए बाकायदा पूरा एक बिल्कुल तफसीलात मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है उनको। अच्छा, मजीद एक सवाल है, मेरा भाई इंजेक्शन का नशा करता है, हम उसको एडमिट करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो खुद भी ये नशा छोड़ना चाहता है। जी, अगर खुद भी छोड़ना चाहता है तो हमसे रब्ता करे, हम उसको मशवरा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता समय अपना नशा कम करता जाए, और हम उसको मुशावरत भी करेंगे कि किस वजह से उसने नशा शुरू किया, और अगर नशे की तलब हो तो कैसे रोकना चाहिए उसको। अच्छा, एक और सवाल हजरत आफरीदी साहब पूछ रहे हैं कि मेडिसिन के बगैर इलाज है एंजाइटी का? किसका? एंजाइटी का इलाज वो कह रहे हैं बगैर मेडिसिन के हो सकता है? हो सकता है, मगर ये कि उसके लिए फिर मुशावरत चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए लंबे अरसे के लिए। हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, मैं नहीं समझती कि हमने कभी बगैर मेडिसिन के इलाज किया हो, क्योंकि आते ही इस हाल में कि जब बीमारी बहुत
بےبس ہو جاتے ہیں تکلیف سے تو پھر آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو مشاورت اور میڈیسن کے ساتھ اس کا پھر علاج کرتا ہے تو بہتری آتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سر درد بھی ہو انسان کو تو وہ بھی بغیر میڈیسن کے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی دوائی کھانی پڑتی ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں اگر آپ نے کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح انزائٹی سے جان چھوٹ جائے تو نہیں چھوٹی ہوگی. جب بھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ بغیر اس کے میڈیسن کے علاج ہو تو سکتا ہے. میڈیسن میں ڈرنے کی ضرورت تو نہیں، میڈیسن بھی آپ کی مددگار چیز ہوتی ہے. آپ مشورہ کر کے دیکھ لیں، بالکل مشورہ کر کے دیکھیں سیکرٹری سے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ بغیر میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. حضرت آفریدی صاحب آپ یہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ڈاکٹر چینج کر کے دیکھیں، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے صحیح ڈائگنوز نہ ہوگا آپ کو مسئلہ، تو آپ بالکل ایک دفعہ آپ چاہیں تو آن لائن یہاں بھی دکھا سکتے ہیں ہمیں، تو اس میں آپ کو اور 2 رائے مل جائیں گی، اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک اور سوال یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل، اس کے تو اسپیشلسٹ ہیں ہم لوگ. اور سب پہلے اسٹیپ پہ تو اب کتاب پڑھیں ہماری، اردو انگریزی دونوں میں ہے، اور ہم سے رابطہ کریں آپ. اچھا، پھر ہم ایک اور مسئلے کی طرف تھوڑے سے آتے ہیں جو ہمارا بہت ہی کامن مسئلہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور مگر کھیل کود میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ بس پڑھائی کے معاملے، جب پڑھائی کا نام لیں تو وہ بالکل ڈل ہو جائیں گے. اور تو ایسے بچوں کو کس طرح پڑھائی کی طرف لے کے آیا جائے؟ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کھیل دلچسپ ہوتا ہے، اس میں دل لگتا ہے، اور پڑھائی جس طرح ہم کراتے ہیں وہ غیر دلچسپ ہوتی ہے، اور اس لیے اس میں دل نہیں لگتا. پہلی بات تو یہ کہ پڑھائی کو بھی اتنی دلچسپ بنا دیں آپ جتنے کھیل دلچسپ ہوتا ہے تو اس میں دلچسپی آنے لگے گی. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم ٹینس کلب جایا کرتے تھے، تو وہاں ٹینس کلب میں ایک بندہ رکھتے ہیں وہ جس کو مارکر کہتے ہیں، کہ اگر کوئی اکیلا آ جائے کھیلنے تو وہ اس کو کھلانے کے لیے وہاں موجود ہو. مگر وہ آدمی ایسا تھا کہ جب اس کو چھٹی ہوتی تھی اس دن اس کو مزہ آتا تھا، یعنی وہ جو کھیل تھا وہ اس کے لیے کام بن گیا تھا، اس لیے اس کو دلچسپی نہیں تھی اس میں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ کہ پڑھائی کا جو کمرہ ہے یا مدرسہ ہے یا اسکول ہے وہ بچے کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ جگہ ہو، اور اس کے پڑھانے کے جو طریقے وہ ایسے ہوں کہ خود اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، تو تب تو آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کھیل کی طرف ہو جائے گی. اور اس پہ انعامات دیں اس کو، جو بچہ زیادہ دلچسپی لے اس کو انعامات دیں، تو پھر اسی طرح دلچسپی لینے لگے گا اس کو. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے تو ان کو کھیل میں اور پڑھائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں میں دلچسپی ہوتی ہے. صاحبہ کا ایک سوال ہے، آپ کے KPH فیض آباد برانچ کے انچارج ساجد علی بہت ہی بدتمیز ہیں اور پیشنٹ سے بات کرنے کی تمیز نہیں. تو بالکل اب یہ شکایت اگر ہے تو اس پر بالکل سیریسلی اس پہ غور کریں گے میڈم. بالکل اگر آپ کو کوئی بھی اس سے شکایت ہے تو آپ آ جائیں. فیض آباد میں ظاہرہ آپ آتے ہوں گے، دکھاتے ہوں گے. میں جمعرات کو وہاں پر ہوتی ہوں صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک. تو آپ کو جو بھی پرابلم اور شکایت ہوگی ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے اور آپ کا مسئلہ بھی سنیں گے کہ کیوں کس بات پہ بدتمیزی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دیکھ لیا جائے گا کہ کیا پرابلم ہوا ہے آپ کے ساتھ. یا تفصیل لکھ کر بھی بھیج دیں تو، اور ہمارے مرکز پہ پتے کے پر بھیج دیں آپ، تو ہم پھر اس کی انویسٹیگیشن بھی کر لیں گے. یہ تو بالکل الاؤ نہیں ہے کسی کو کہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے، اور اگر ایسا ہے تو آپ بالکل اپنی یا تو ہمیں واٹس ایپ کر دیں تفصیل کہ کیا بات ہوئی کیسے، کیونکہ ظاہر ہے سامنے یہ پتہ نہیں تو ہمیں
آپ یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیں تو یہ معاملے کو بالکل ہم دیکھ بھی لیں گے اور اس چیزوں پہ کافی سخت ہے. ہمارے اسٹاف تو اس لیے ہے کہ لوگوں کی خدمت کر سکے صحیح طرح سے، ان کو عزت دیں، ان کی مدد کریں. جو کو بدتمیزی کر ہم اس کو نہیں رکھتے اسٹاف میں پھر. اچھا ابھی مزید سوال کروں گی؟ سوال ابھی مزید کوئی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ہمارے معاشرتی برائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے تو اس کا بھی کچھ پوچھیں آپ سے حل. شخصیت پرستی ہمارے معاشرے کو کا ایک ناسور ہے. یعنی ہم پاکستانی قوم میں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ عوام شخصیت پرستی کے سیر میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ نہ کسی کا ماضی دیکھتے ہیں، نہ اس کے کام دیکھتے ہیں، نہ اس کو کوئی اور چیز، مطلب بس وہ ایک اس کے سیر میں مبتلا ہوتے ہیں اور بس وہ کرتا ہے کہ دن تو دن اور رات تو رات. تو یہ تو ہمارے مطلب قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ کس طرح آپ اس سے محفوظ رکھا جائے قوم کو؟ کیا طریقہ اصل میں آپ کا اشارہ سیاسی خاندانوں کی طرف ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بھٹو تھا تو ابھی تک وہ زندہ ہی چل رہا ہے، اور دوسری طرف نواز شریف ہے تو اس کے خاندان کے لوگ بڑے ذہین اور فتین ہیں اور وہ بھی لیڈر بن رہے ہیں. تو اس کا تو علاج یہی ہے کہ لوگ سمجھیں اس کے بات کو کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں اور بےمانی نہیں کرتے، صرف ان کو ووٹ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ جو تھا یا پہلے وہ کرکٹ کا چیمپئن تھا تو آپ اس کو پرائم منسٹر اور گورنر بھی بنا دیں. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، کیسا کام کیا ہے. یہ ہماری اپنی ہوتی ہے. تو کیا اس میں تو تعلیم کا بھی رول ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں میں ایجوکیشن بڑھائیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس کو میرے خیال میں اس میں پبلسٹی کا بھی رول ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی پبلسٹی بہت ڈھیروں کرتے ہیں، امیر لوگ ہیں، اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے اور اپنی خوبی سامنے لے کے آتے ہیں. لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. اچھا اس میں صرف سیاسی لوگ شامل نہیں ہیں، اس میں تو بعض میں نے دیکھا کہ مذہبی حلقوں میں پیر فقیر کچھ ایسے بنے ہیں کہ جن کو لوگ کچھ حالانکہ ان کے بارے میں بہت کچھ اب پتہ لگ چکا ہے، مگر اس کے باوجود لوگ ان کو ایک طرح سے وہ احترام اور وہ دینا ابھی تک نہیں چھوڑتے اور اسی طرح ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بالکل ایسی چیز ہے کہ جو سب کچھ سامنے ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ نہیں نکلتے لوگ. یہ ہماری ضعیف اعتقادی کی بات ہے کہ اگر والد بہت نیک آدمی تھا تو سمجھتے ہیں اس کا بیٹا بھی شاید ایسے ہی ہوگا. بالکل. اچھا میڈم ایک سوال آپ سے کہ ہم پہلے بھی پوچھ چکے ہیں لوگوں کی تھوڑا سا توجہ کے لیے کہ اگر اس طرح کے مریض گھروں میں ہمارے کوئی دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہائپر ہیں یا کوئی تو لوگ ان کو گھر میں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم مطلب اس سے بہتر نہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائیں اور جو ہے وہ ساری پھر ہم ٹینشن لے بجائے ان کے وہ جو گھر میں ان کو جو ہے مشکل ہو رہی ہوتی ہے سنبھالنا ایسے پیشنٹس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو داخل کرانا چاہیے فوراً؟ بالکل. دیکھیں جو داخل ہو کر علاج بہتر ہو سکتا ہے ایسے پیشنٹ جو ذہنی بیماری کو سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ تو گھر والوں کو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ اپنی بیماری کا شعور نہیں رکھتے. ایسے پیشنٹ کو آپ اور سیکریٹری علاج ایسا ہے کہ اس کے لیے روزانہ وزٹ کرنا پڑتا ہے. میڈیسن ایسی ہے کہ آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دینا شروع کرتے ہیں اور جب تک جائزہ لے کے آپ اس کو چیک نہیں رکھتے آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے. تو ایسے فیملیز کو زیادہ روز لے کر آنا پڑتا ہے علاج کے لیے.
तो बेहतर ये है कि इंसान कौन इतना फारिग बैठा हुआ है कि आप रोज पेशेंट को लेकर आएं और चेकअप करवाएं और उसके हिसाब से मेडिसिन जो सेट की जाए। तो और फिर इंसान को अपनी जॉब पे भी जाना है, अपने घर के भी काम काज इतने होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट को घर पे संभालना। तो हम लोग यही सहूलत फराहम करते हैं कि भाई आप बेफिक्र होकर अपने काम पे जाएं, और हमारा इंतज़ाम ऐसा कि हम खाना भी देते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं, मेडिसिन का भी ख्याल रखते हैं, डॉक्टर भी रखा हुआ है, सफाई का भी ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। जब वो बेहतर हो जाए, इस काबिल हो जाए कि अपनी बीमारी और उसको शौर आए और वो खुद से मेडिसिन खाने लग जाए, तो फिर आप घर में ज़रूर निगरानी करें उसकी कि मेडिसिन टाइम पे ले ली है कि नहीं, क्योंकि साइकियाट्री इलाज बहुत लंबा चलता है। कोई भी एंग्जाइटी बीमारी हो, डिप्रेशन हो या साइकोसिस हो, इसके इलाज को टाइम लगता है। बहुत जल्दी आप मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। ठीक होने के बाद भी मेडिसिन 6 महीने साल आप कुछ बीमारियों की आप बंद नहीं कर सकते। और ये बीमारी ऐसी होती है कि ये बार बार अटैक करती है, ठीक होने के बाद भी बार बार हमला करती है। तो इसके लिए मशवरा बहुत ज़रूरी रहता है, साइकियाट्रिस्ट का चाहिए उसके लिए। और शुरू में जब बीमारी इंसान को होती है तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपने 2-3 हफ्ते लगकर इलाज करवा लिया तो तकरीबन मरीज 80% बेहतर हो जाता है। और 80% बेहतरी के लिए ज़रा आप तो बेफिक्र हो गए ना एडमिशन करवा के, या वो जो मार धार करने वाला पेशेंट है, या फिर चेनों में बांध के लेके आ रहे हैं, उसको जंजीर से बांध के रखा हुआ है, तो बेफिक्र हो जाते हैं लोग से, क्योंकि फिर हमें अपने स्टाफ की ट्रेनिंग इस तरीके से करनी होती है कि इसको किस तरह हैंडल करें आप पेशेंट को। उनको आप मार भी ना सकें, उनको बांध भी ना सकें। कुछ तो मेडिसिन ऐसी एडवांस हो गई हैं और इतनी अच्छी आ गई हैं कि अग्रेशन को, बीमारी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देती हैं। तो उनको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेडिसिन की निगरानी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर 1 घंटे के बाद इंजेक्शन लगा के अगर बीमारी को और गुस्से को कंट्रोल करना है तो वो डॉक्टर की निगरानी में हो सकता है, घर की निगरानी में नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंजेक्शन के जितने जल्दी असरात होते हैं उतने साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता ऐसे मरीजों के लिए दाखिला बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जैसे को ऑपरेशन करना होगा वो घर पे तो नहीं हो सकता, तो अस्पताल में ही होता है। वही नर्सें होती हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर होते हैं कि जो जिसमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसी तरह साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी मरीज, ऐसे मरीज जो अपने अजीज रिश्तेदारों को भी दुश्मन समझने लगता है और तोड़ फोड़ करता है, और फिर लाना ले लेना भी एक मसला होता है। तो उनको उनके लिए आसानी होगी, मरीजों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। मैं अमेरिका की मिसाल दिया करता हूँ कि वहाँ ड्राइवर तो होते नहीं है, हर एक को अपनी गाड़ी सबके पास होती है, सबको खुद ही ड्राइव करना पड़ता है। तो वहाँ बस सर्विस भी होती है, तो वो लिखते हैं अपने बसों पर, ट्रेवल बाई बस एंड लीव द ड्राइविंग टू अस, यानी तुम्हें ड्राइव ही नहीं करना पड़ेगा, आराम से हमारे पास बैठो। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, न दवाइयाँ लानी पड़ेगी, न खाना भी उसको लेके आना पड़ेगा, न उसको संभालना पड़ेगा, न तोड़ फोड़ उसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इलाज भी बेहतर हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल अच्छी मिसाल दी बहुत कि ये जो देखिए एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए, तो वो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि हम इस काम के एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको संभालना मुश्किल होता है, तो बजाय इसके कि आप सब पूरा घर डिस्टर्ब है उसमें और पूरा घर जो है वो अपने काम छोड़ दे, अपने मामलात छोड़ दे, तो उससे बेहतर है कि एक्सपर्ट्स के हवाले कर दे, तो हम उसका बेहतर केयर कर सकते हैं, आपसे ज्यादा बेहतर केयर करें। क्यों? क्योंकि हम कर ही ये काम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें हम बेहतरीन लेवल पे जाके उसको कर रहे हैं। आप उस तरह नहीं संभाल सकते जिस तरह हम संभाल सकते हैं उसको। और फिर माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं, माहिर अमला मौजूद है, माहिर माहिरीन और दूसरे तो हर शोबे का माहिर मौजूद है यहाँ पे, तो वो ज्यादा बेहतर केयर कर सकते हैं उसकी आपकी बनस्बत। तो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज है आज के लिए। और हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और मैडम आपका भी। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होंगे डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर साहब के साथ और मैडम कौसर परवीन साहिबा के साथ।
تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ